بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور والی کائنات حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاق عالم نے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں یہاں بیٹھنے کی، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن سنا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا خلاق عالم اس بندے کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل قرات، عرض کیا حضور یہ قرات کیا چیز ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، یہ کتنا بڑا ہے، یہ چیز کیا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ کی ذات پر درود پڑھے اللہ اس کو ایک قرات اجر عطا فرمائے؟ تو یہ قرات چیز کیا ہے، کتنی کو بڑی ہے؟ حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ قرات اوہر پہاڑ کے برابر ہے۔ اب مطلب یہ بنتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ پڑھا جائے تو اتنا ثواب، اور اگر بندہ کثرت کے ساتھ پڑھے، بندے کی عادت یہ ہو، روٹین کے اندر داخل ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہر وقت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا اس کا معمول ہو، تو پھر اس بندے کو اللہ کتنا نوازتا ہوگا، اس بندے کو اللہ رب العزت کتنی شان و شوکت سے نوازتا ہوگا، کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ تو اس واسطے دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے جمعۃ المبارک ہے، اس کا موضوع امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ چونکہ 18 ذی الحجۃ الحرام آپ کی یوم شہادت ہے
اور آج انشاءاللہ انہی کی سیرت کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی میں بارگاہ میں پیش کروں گا اور آپ کی جو شہادت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رکھیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اتنی عظمتوں والی شخصیت ہیں، اتنی رفعتوں والی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت علیہ السلام کی جو خلافت تھی، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر، دوسرا فاروق اعظم اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے اور چوتھے نمبر پر مولا کل مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے، جیسے خلافت کے اندر ان کی ترتیب ہے کہ پہلے نمبر پر صدیق اکبر، دوسرے پر فاروق، تیسرے پر عثمان، چوتھے پر مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو فرمایا فضائل کے اندر بھی ان کی یہی ترتیب ہے کہ تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کا آغاز ہوا، ابھی صرف اور صرف 3 یا 4 بندے اسلام لے کر آئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور اسلام لے آئے۔ چوتھا یا 5واں نمبر تھا کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تھے، بعضوں نے چوتھا لکھا ہے، بعضوں نے 5واں لکھا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام کے اندر ہی اسلام لے آئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بہت حسین ہے، آپ خود فرماتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت ہو یا زمانہ اسلام ہو، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں، ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نہیں، ابھی حضور علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ لوگوں میں نبی بن کے آیا ہوں، وہ زمانہ جاہلیت تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب کاریاں، زنا کے اڈے، سارے معاملات عام تھے، جھوٹ تو ان لوگوں کے اندر بالکل عام تھا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت ہو کہ جب جھوٹ عام، شراب عام، زنا عام، گناہوں کا گناہ ہو، ہر بندہ گناہوں میں لترا ہوا ہو، فرمایا وہ جاہلیت کا زمانہ ہو یا اسلام کا زمانہ ہو، لوگوں میں وہ عثمان ہوں، نہ جاہلیت کے زمانے میں جھوٹ بولا ہے، نہ اسلام کے زمانے میں کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے، نہ اسلام کے اندر شراب پی ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ نے پہلے بھی گناہوں سے بچایا تھا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو حضور کے صدقے سے اللہ نے اور گناہوں سے بچا لیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابرہہ نامی بدبخت بادشاہ جس نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ میں حملہ کیا تھا، اس حملے کے 5 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولادت ہوئی، اسلام لائے، تو پھر کمال اسلام نے نوازا نا، اسلام تو عزت دیتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وفادار ہوں، حضور علیہ السلام کے جانثار ہوں، تو پھر اسلام کیسا پھلا پھولا ہوگا اور کیسی وفاداری کی تھی۔ آج آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یارو صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر کسی چیز میں گزرا ہے وہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کی خواہش یہ ہوتی تھی جو ہمارے یار نے کر لیا، جو مصطفیٰ نے کام کر لیا ہے، زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، بس ہم نے تو یار کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا لقب آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والا، قرآن کی وہ جو پھیلانے والے، قرآن کو جمع کرنے والے، جامع القرآن آپ کا ایک لقب ہے۔ اور آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، 2 بولو ذرا سارے، 2 نوروں والے۔ آپ کا لقب جامع القرآن بھی ہے، ذو النورین بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ہی شان و شوکت سے نوازا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، آقا علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں زمانہ گزرا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیداتنا
ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. جب نکاح کیا نا تو بیٹی کو کہا بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی عام بندے کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے. بیٹی میں نے جس ہستی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے نا اگر تو اسے دیکھے گی نا تو تو اس بات کا اندازہ لگائے گی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور میں محمد کے ساتھ سارے صحابہ میں جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 لخت جگر 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اب یہاں پر ذرا توجہ کیجئے گا, حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح کیا تو آپ کو کہا گیا ذو النورین 2 نوروں والے. وجہ کیا ہے؟ نبی کی ایک بیٹی 1 نور, دوسری بیٹی 2 نور. ان 2 نوروں سے مراد میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے, ہم نبی جیسے. میں نے کہا نہیں, جس نبی کی بیٹیوں کو اللہ نے نور بنایا ہے سوچو اس نے باپ کو اللہ نے کیسا نور والا بنا کے بھیجا ہوگا. تو میں نے کہا میرے امام نے صحیح کہا تھا نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا. لجپالنا اتے نکتا چینی جرے کرن تو باز نہ آون, اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار رچاون. تے سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جرا مر مر اے فرماوے, آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. بہرحال اگر حضور کے نور کی بات چلی جائے تو پھر تو بات ہی بہت دور نکل جائے گی نا. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی تو آپ کا لقب ہو گیا ذو النورین 2 نوروں والا. تو جس محبوب کی بیٹیاں ہیں اللہ نے اس محبوب کو کیسا نور والا بنایا ہوگا. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, اب روایتیں مختلف ہیں میں ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کی 40 یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا تھا. اور دوسری روایت میں فرمایا عثمان اللہ نے مجھے حکم دیا ہے محبوب عثمان سے کہہ دیجئے اگر عثمان میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو ایک کے بعد ایک یعنی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں ساری کی ساری دے دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان و شوکت سے نوازا ہے. ایک تو وجہ ذو النورین کی یہ تھی کہ آپ کے 2 نوروں والے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں 2 نور, تو آپ کو اسی وجہ سے نور کہا گیا. اور ایک علماء نے جو وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے جو دنیا کے اندر پہلے رسول بن کے آئے. ویسے تو سب سے پہلے نبی میرے آقا ہے نا, میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا نہیں بنا تھا. تو آج یہاں پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی سب سے پہلے نبی حضرت آدم, تو یہاں پر بھی کچھ سوچنا چاہیے, کچھ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے کہ نبی تو سب سے پہلے میرے آقا ہیں. ہاں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا, اللہ کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. ہاں جی سب سے پہلے نبی میرے مصطفیٰ, لیکن دنیا کے اندر جو سب سے پہلے نبی بن کے آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان نبی سارے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک بندے کے نکاح میں نہیں گئی تھی. کسی بھی نبی کی 2 اکٹھی بیٹیاں. یہ حضرت عثمان غنی وہ واحد صحابی ہیں سارے انبیاء میں سے بھی میرے محبوب کے وہ واحد صحابی ہیں جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں تھی. کہا عثمان اسی وجہ سے تو تجھے ذو النورین کہا جاتا ہے. اور صرف لوگ ذو النورین نہیں کہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان تو وہ ہیں جن کو ذو النورین اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں, جن کی حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کی تو کیا شان ہے نا. ایک مرتبہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے, مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث مبارکہ ہے. مسجد کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے ایک بکری کی دستی منگوائی, بھنی ہوئی بکری کی دستی آئی, اس کو کھایا. کھانے کے فوراً بعد تازہ وضو نہیں کیا, نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا صحابہ پتہ ہے میں نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ کر گوشت کھایا ہے اور ویسے ہی نماز پڑھی ہے, تازہ وضو نہیں کیا, پہلے سے وضو تھا تازہ نہیں کیا.
صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے نا، آپ نے کیا ہے؟ فرمایا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، بس اتنا پتا ہے یار نے کیا تھا، بس یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پتا کوئی نہیں اس میں وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، بس اتنا پتا ہے میرے نبی نے کیا تھا، بس نبی جو کر لیں پھر عاشق بھی وہی کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وضو فرمایا، ایک جگہ پر بیٹھ کر، اس خاص جگہ پر بیٹھ کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کیا حضور نہیں پتا۔ فرمایا پتا مینوں بھی کوئی نہیں، یار ایک بار ایتھے ہی بیٹھے سن، ایتھے ہی وضو کیتا سی، مسکرائے سن، بس یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ وجہ نہیں پوچھی جاتی۔ جب محبت ہو جائے، جب عشق ہو جائے، پیار ہو جائے، تو پھر نکتہ چینیاں، یہ پھر جو وجوہات ہیں یہ نہیں پوچھی جاتی ہیں۔ پھر زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسا یار کرتا گیا ہے عاشق نے ویسا ہی کرتا جانا ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی، نبی رحمت علیہ السلام کی محبت میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی تو پھر عثمان ہے نا، جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر والوں کی شان یہ ہے، نبی کے جتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ میں جو سب سے زیادہ شان والے ہیں وہ 313 بدری صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب غزوہ بدر ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ نکلے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان اب حکم ہو گیا ہے کہ میں نے غزوہ بدر میں جانا ہے، لیکن عثمان تو پیچھے رہ کے میری بیٹی کی تیمارداری کر، اللہ تجھے یہیں رہ کر غزوہ بدر کے مجاہدین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی تو یار عثمان غنی ہے نا، جن کے نام کے آگے غنی لکھا جائے، جن کو جامع القرآن کہا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن کی باری آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، صدیق اکبر کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ، پھر آپ کا زمانہ آیا۔ ویسے تو قرآن جو جمع ہوا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن ابھی پھیلایا نہیں گیا تھا، وہ نشر نہیں ہوا تھا۔ اب جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی کسی زبان پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب کہا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا پھر تو لوگ جو ہیں وہ قرآن میں اختلاف کر بیٹھیں گے۔ کہا جو میرے یار ابو بکر نے قرآن جمع کیا تھا نا قریش کی زبان پر، جیسا خدا نے اتارا تھا اس قرآن کو لایا جائے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ کرتے ہیں تبرہ، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو نا، اگر کہتے ہو وہ حاکم صحیح نہیں تھے، وہ عادل نہیں تھے، وہ صحیح مسلمان نہیں تھے، تو پھر تم کو سوچنا چاہیے جس قرآن کی تلاوت تم کر رہے ہو یہ بھی حضرت عثمان نے جمع کیا ہوا ہے۔ تو پھر قرآن پر اعتراض اٹھتا ہے کہ قرآن حضرت عثمان غنی نے صحیح جمع نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا میرے نبی کے سارے صحابہ عادل، میرے نبی کے سارے صحابہ شان والے۔ میں نے کہا شان والے تھے تو اللہ نے فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ پہلے اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پیارے محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں نا ان سارے صحابہ کو اپنی رضا کی گارنٹی میں خدا نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر کہا صرف رضا نہیں عطا فرمائی، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محبوب علیہ السلام آپ کے جتنے صحابہ ہیں، جتنے ساتھی ہیں، ان سے کہیے خوش ہو جائیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس حسنہ سے مراد سارے مفسرین نے جنت لی ہے۔ فرمایا محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے صحابہ تم خوشیاں مناؤ، اللہ نے سب کو جنت عطا فرما دی ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے کسی صحابی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی نہ کرنا۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ کسی اور کے نہیں، میں محمد کے صحابہ ہیں۔ جیسے میں محمد جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے نا، میرے پائے کا کوئی لیول کا کوئی نہیں ہے، سارے نبیوں میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، سارے نبیوں کی امتوں میں میرے صحابہ جیسا بھی ویسا کوئی نہیں ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، لا تسبوا صحابی، یہ بخاری میرے آگے ہے، اس بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج لوگ بخاری کا نام یاد کر کے بخاری کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس بخاری کا نام لیتے ہو اسی بخاری میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ایک کسی اور دے نہیں، میں محمد دے صحابہ نے۔
ان کی تربیت کرنے والا کوئی دنیا کا کوئی مفتی قاضی پیر نہیں ہے، ان کی تربیت کرنے والا خدا کا محبوب اس دنیا میں بن کے آیا ہوا ہے۔ ان کی تربیت میں نے اور آپ نے نہیں کی، میری تربیت میرے استاد نے کی، میرے استاد کی تربیت آگے ان کے استاد نے کی، آپ کی تربیت آپ کے استادوں نے کی ہے۔ لوگوں، ہماری تربیت کے اندر شک ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہماری تربیت دنیا والوں نے کی ہے، ہماری تربیت امتیوں نے کی ہے، لیکن صحابہ کی تربیت میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی دنیا کا استاد نہیں تھا، ان کی تربیت کرنے والا خدا کا محبوب اس دنیا میں آیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میرے محبوب کے صحابہ کو تبرہ نہیں کرنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، کیونکہ حضور کی یہ واضح حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ لوگوں، تم جس کے پیچھے چلو گے، تم جس کے پیچھے چلو گے، اس کے پیچھے پیچھے ہدایت پا جاؤ گے، پھر جو ہدایت پا جاتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جنت میں اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ کی محبت جنت میں جانے کا سبب، صحابہ کی محبت جنت میں داخلے کا سبب، لیکن کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کر دی، کسی ایک صحابی کی شان میں تبرہ کر دیا، کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہہ دیا، تو فرمایا تمہاری محبت کامل نہیں ہوگی، تم جتنی مرضی محبت کے دعوے کرو، میرے صحابہ سے پیار کرو۔ دیکھیں نا جی، آج دنیا کا اصول ہے، بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ دنیا کا اصول ہے، میری اگر یاری، میری دوستی ہو جائے ایم پی اے کے ساتھ، تو اگر اس کی حدود کے اندر مجھے کچھ کہے کوئی، تو ایم پی اے تو چپ رہے گا نا، بول رہے ہیں چپ رہے گا، بولو سارے، اور بولو تو صحیح، قسم کھا کے آئے ہو، بولو سارے، نہیں نہ رہے گا، میری جہاں ضرورت پڑی حمایت کرے گا۔ کیوں؟ میں غلط بھی ہوا نا تو کہے گا نہیں، یاری میرے نال ہے، یاری میرے ساتھ ہے، میں صحیح ہوا غلط ہوا، اس نے کہنا کہ یاری میرے ساتھ ہے، میں نے کہا میری یاری ایم پی اے کے ساتھ ہو جائے، میری یاری وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، لوگ مجھے کچھ کہتے نہیں ہیں، کیوں؟ اور یار اس کو کچھ نہ کہنا، یہ وزیر اعظم کا دوست ہے، وزیر اعلیٰ کا یار ہے۔ میں نے کہا جو خدا کی ساری بادشاہت کا بادشاہ بن کے آیا ہے، اس محبوب کے صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ ہاں، اس محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام کے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے تو کیا حضور اس سے راضی ہوتے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ پتا چلا کامل امتی وہ ہے جو نبی سے بھی محبت کرے، نبی کے سارے صحابہ سے بھی محبت کرے۔ ہاں جی، یہ محبت کا معیار ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی، یارو عثمان تو وہ عثمان ہے، عثمان تو صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، عشرہ مبشرہ میں دیکھو کہ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر ہی، جو چلتے تو دنیا پر ہیں، چلتے تو زمین پر ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، چلتے زمین پر ہیں، اللہ کی جنت میرے محبوب ان کو عطا فرما رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہے جی نبی کچھ کر نہیں سکتا، اختیار نہیں ہے، تو میں نے کہا جنت کس کی ہے؟ آندہ خدا کی۔ میں نے کہا جانا کب ہے؟ آندہ قیامت کے بعد۔ تو میں نے کہا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی جنت بانٹ رہا ہے، اور اختیار اللہ نے کیسا ان کو عطا فرمایا ہوگا؟ وہ اسی کو تو اختیار کہتے ہیں نا۔ اور بھائی سوچ، میرے پاس اگر ہو 10,000 روپے، مجھ سے آپ کہیں جی 10,000 1 روپیہ دو، تو میں دوں گا۔ کیوں؟ میرے پاس ہے ہی 10,000 روپے، زیادہ میرے پاس ہے نہیں ہے۔ اگر میرے پاس 10,000 سے زیادہ کوئی مانگے تو دیتا نہیں ہوں، کیوں؟ میرے پاس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ نے ساری کائنات کا اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کو اپنا یار بنا کر بھیجا ہے، آج لوگ کہے جی نہیں جی اختیار کوئی نہیں، میں کہا نا پتر لجپالا اتے نکتا چینی جرے کرن تو باز نہ آون، اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار رچاون، تے سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جیڑا مر مر اے فرماوے، آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ میرے محبوب کو تو سارے اختیار اللہ نے عطا فرمائے۔ عشرہ مبشرہ میں دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضور فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ مدینے کا ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا۔ اب بیر روما کسی یہودی کا کنواں تھا۔ اب یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا، وہ لیتا تھا پیسے۔ مسلمان ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، غربت کا زمانہ تھا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا حضور وہ یہودی کا بیر روما کنواں ہے، وہ ہمیں پانی نہیں دیتا ہے، حضور کیا کریں؟ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر دے گا؟ عرض کیا حضور کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کی جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، گل دی موقع دی نزاکت بھی ویکھیا کرو، سبحان اللہ اچھی آکھیا کرو۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، فرمایا جو صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا،
اللہ اس بندے کو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنے ہی 100 بار پورا کر جاؤ. ہاں جی. عرض کیا حضور ملے گا کیا؟ فرمایا جنت. حضرت عثمان کو پتا چلا میرے یار نو پسند آئی ہے, نبی کو پسند آئی ہے, جلدی سے گئے یہودی کو جا کر کہا یہودیا یہ کنواں بیچنا ہی؟ کہنے لگا ہاں بیچوں گا, لیکن اس شرط پر ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا, ایک دن پیسے لے کے پانی بیچوں گا, ایک دن جب تمہارا ہوگا جس کو جیسے چاہے تم اس کو دے دینا. اب روایات میں آتا ہے 4000 درہم, 12000 تک روایتیں ملتی ہیں. حضرت عثمان غنی گئے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, جا کر عرض کیا حضور کنواں آپ نے مانگا تھا, آپ نے کہا تھا کنواں کون خریدے گا, یہ دیکھیں آپ کا عثمان ہے, کنواں خریدا ہے, آپ کے نام کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اب پھر کرنا کیا ہے, اب پھر کیا کرنا ہے, اب کنواں تو خرید لیا ہے, اب کیا کرنا ہے, کیا کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں نے تو خریدا تھا, میرے پاس کون سی مال و دولت میری اپنی تھی, حضور آپ کا ہی دیا ہوا تھا نا, آپ کے پیسوں سے خرید لیا ہے, اب جو آپ نے چاہنا ہے عثمان نے بھی وہی چاہنا ہے. اب مسلمان جو ہے وہ خوش ہو گئے. اب جب مسلمانوں کی باری آتی لوگ پانی بھر لیتے, جب یہودی کی باری آتی وہ اپنے لوگ سیانا بنیا سی کہ میری واٹی آئے گی, چلو ایک دن دے پیسے کماواں گا نا, لیکن پھر عثمان جیسا سخی ہو تو پھر کسی کو پیسے دینے دیتا ہے. ہاں جی, عثمان جیسا سخی ہو کہ سخاوت بھی جس پر ناز کرے, ہاں جی اللہ کی سخاوت بھی جس پر ناز کرے, اور صرف سخاوت نہیں اللہ کے فرشتے بھی جس کا حیا کریں اسے عثمان کہا جاتا ہے. اچھا جی, اب یہودی پریشان ہو گیا, کہنے لگا یار جتن میری واٹی ہوندی ہے کوئی آندہ ہی کوئی نہیں, جب مسلمانوں کی باری ہوتی ہے لوگ پانی بھر لیتے ہیں. اب وہ یہودی آیا حضرت عثمان کے پاس, کہنے لگا عثمان صاحب اے جرا ادھا رہ گیا اے بھی خریدنا جے, اے بھی خریدنا جے. فرمایا یہی تو میں چاہنا سا, کسے طریقے نہ آتے صحیح. کہا کتنی ڈیمانڈ ہے؟ کہنے لگا اتنی ڈیمانڈ ہے. کہا تو اگر اس سے زیادہ بھی کہتا میں نے تو یار کے قدموں پر نشاور کر دینی تھی, کیونکہ میرے یار کو میرے حبیب کو پسند آ گیا ہے. حضرات مدینے جاتے ہوئے سب سے پہلے جس صحابی نے پانی کا لنگر دیا تھا اور مدینے والوں نے جس صحابی کا پانی کا لنگر پیا تھا, اس صحابی کو حضرت سیدنا عثمان غنی کہا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں عثمان یہ تو وہ. میں کہا چپ کر, مسجد نبوی ابھی بنی نہیں, محبوب کو جگہ پسند آ گئی. میرے محبوب نے فرمایا جی کون ہے جو مسجد نبوی کو خریدے گا؟ حضرت عثمان کو پتا چلا, فی الفور اٹھے, جا کر مسجد نبوی کو خریدا, حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کو پسند آئی تھی, لیجئے مسجد کی جگہ بھی ہم نے خرید لی ہے. یہ وہ حضرت عثمان ہے. اگر آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو نا, تو پھر مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے سے پہلے سوچ لینا جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوں یہ جگہ خرید کر حضرت عثمان نے حضور کو تحفہ دی تھی. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں. بیر روما خریدا, حضور نے فرمایا جا عثمان تو جنتی ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ, جا عثمان تو جنتی ہے. ادھر عشرہ مبشرہ میں کہا عثمان فی الجنہ 2 مرتبہ. اب غزوہ تبوک جس کو جیش الاسرت بھی کہا جاتا ہے, جیش الاسرت تنگی کا جو ہے وہ لشکر, تنگی کا سال اور تنگی کا غزوہ تبوک کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت ہے, اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو وقف کرو. بالکل مختصر کر رہا ہوں, صدیق سارا مال لے آئے, فاروق آدھا لے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, عرض کیا یا رسول اللہ اتنا مال دوں گا. جب اتنے کی باری آئی حضرت عثمان غنی نے صرف اتنا نہیں دیا, 950 گھوڑے دیے, 50 اونٹ دیے اور 1000 اشرفیاں دی, 10,000 بعد میں دی. عرض کیا حضور آپ نے مانگا تھا, میں نے آپ کو اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا مال آپ کو میں نے دے دیا ہے. میرے محبوب خوش ہو گئے, فرمایا جا عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرے گا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے جنت تیرے مقدروں میں لکھ دی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طالب, ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رکھے ہیں. اچھا جی, اب پھر جب آپ کا بالکل مختصر کر رہا ہوں, آپ رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ الحرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کر رہے تھے. 12 سال کم و بیش آپ نے خلافت کی. تو جب کچھ ایسے معاملات ہوئے, کچھ فتنہ پرور لوگوں کی وجہ سے معاملات اٹھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی گئی. جب سازش کی گئی تو پھر مصر کے بلوائیے,
مصر کے بلوائیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت مدینے میں تھے. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کیا گیا محاصرہ. سارے غلام, آپ کے نوکر چاکر اور مدینے کے سارے لوگ آپ کے گھر میں آئے. آ کر عرض کیا, عثمان ایک مرتبہ کہیں صرف کہ ان بلوائیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے, ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. کہا میرے محبوب کا مدینہ ہے, میں یہاں جنگ نہیں چاہتا, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک عثمان بھی ہے, اللہ نے اس کو شہادت عطا فرمائی ہوئی ہے. بخاری کی حدیث لمبی ہے, بالکل مختصر کی ہے میں نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا 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 نا, محبوب کے مدینے میں جنگ نہیں چاہتا ہوں. اگر میری قسمت میں شہادت ہے تو محبوب نے پہلے فرمایا ہوا ہے, میں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گا. آج لوگ کہتے ہیں جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا. میں کہا سنی کا سینہ بہت وسیع ہے, سنی کو اللہ نے بہت وسیع دل عطا فرمایا ہے. سنی کہتا ہے جس حسین پر 3 دن تک پانی بند کیا گیا وہ حسین بھی بہت شان اور عظمتوں والا ہے, لیکن حضرت پانی بند کیا گیا تھا صرف 3 دن تک. آج کچھ کالے قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی کے مخالف تھے. میں کہا مخالف نہیں تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے تھے. لوگوں امام حسین پر صرف 3 دن تک پانی بند کیا گیا تھا, میرے حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا تھا. 40 دن تک جو مدینے کے مسلمانوں کو کنویں خرید کر دے رہا ہے, سوچو تو صحیح یار, اس مدینے کے ساقی پر جب 40 دن تک پانی بند کیا ہوگا, اس حضرت عثمان غنی کے دل میں کیا گزرتی ہوگی. حضرت عثمان غنی, میں نے کہا 3 دن تک جس امام حسین پر پانی بند کیا گیا, ہم اس حسین کے بھی گیت گانے والے ہیں, اور 40 دن تک جس عثمان غنی پر پانی بند کیا گیا ہم عثمان غنی کے بھی گیت گانے والے ہیں. عثمان غنی کا بھی نام لیا کرو, صرف امام حسین کا نام لینا تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس امام کے پیچھے یہ کہا پیچھے اس امام دے, پیچھے اس امام دے, پیچھے اس امام دے, اس امام کا نام حضرت عثمان غنی ہے. اس امام کا نام حضرت, میں نے کہا جی بتاؤ جب پانی بند کیا گیا امام حسین پر, پانی لینے کون گیا تھا؟ کہا جی حضرت عباس علمدار, وہ پانی لے کر پانی لینے کے لیے گئے تھے. میں نے کہا جب حضرت عثمان غنی پر پانی بند کیا گیا تھا نا, تو ان کو پانی پلانے کے لیے تمام نبیوں کے سلطان خود تشریف لائے تھے, سارے نبیوں کا سلطان. بس آخری بات کرنے لگا ہوں. جب پانی بند کیا گیا, فرماتے ہیں جب آخری دن آیا, میرے گھر کا روشن دان تھا, میں نے روشن دان میں دیکھا, اب پیاس بہت لگی تھی, روشن دان کے اندر جب دیکھا نا تو پھر میں نے کیا کیا, غمزدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ محبوب آ گئے. کہا عثمان کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا حضور پیاس لگی ہے. فرمایا ادھر آ, منہ لگا, ہم ڈول میں پانی تیرے لیے لے کر آئے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے, یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے, یہ جاگتی آنکھوں کا واقعہ ہے. حضور آئے روشن دان کے ذریعے, روشن دان میں حضور نے اشارہ کیا, حضرت عثمان غنی نے پانی پیا, اور اگلے دن جب صحابی آئے تو حضرت عثمان غنی نے کہا وہ جو کل نبیوں کے امام نے مجھے پانی پلایا تھا نا, ابھی تک اس پانی کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں, ابھی تک اس پانی کو. اور میرے محبوب نے صرف پانی نہیں پلایا, فرمایا ان شئتا نصرتا, اگر تو چاہتا ہے نا عثمان ہم تیری مدد کرتے ہیں. جی نبی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نبی خود فرماتے ہیں عثمان اگر چاہتا ہے میں محمد تیری مدد کرتا ہوں, لیکن اگر چاہتا ہے تو ہمارے پاس آ اور روزہ افطار کر, یہ بھی تجھے ہم اختیار دیتے ہیں. عثمان کہتے ہیں حضور دنیا میں نہیں رہنا ہے, میں تو آپ کے پاس آ کر روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. کہا عثمان اگر تو کہتا نا مدد کی جائے تو ہم نے مدد بھی کر دینی تھی, لیکن تو نے چونکہ ہمارے پاس آ کر افطاری کو پسند کیا ہے, اب آج شام ہمارے پاس آئے گا, افطاری ہمارے پاس کرے گا. تو روایات میں آتا ہے 18 ذی الحجۃ الحرام کا دن تھا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا. حضرت سیدنا امام حسن و حسین, مولا علی نے فرمایا تھا اپنے صاحبزادوں کو چلو بیٹا, حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ مجمعین دونوں کو کہا شہزادوں جاؤ عثمان کے گھر کی پہرے داری کرنی ہے. لیکن چونکہ قسمت میں یہ تھا, آپ کی شہادت حضور نے خود فرمائی ہوئی تھی, آپ کو شہید
شہید کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں چند صحابہ نکلے، صحابہ فرماتے جب ہم نکلے نا، ہم چند تھے، ہم نے دور سے دیکھا کچھ گھوڑ سوار گھوڑے کے اندر سوار ہو کر آ رہے تھے، جب وہ ہمارے پاس آئے جنازہ پڑا، ہم پہچانتے نہیں تھے اور ہمیں پتہ لگ گیا جس عثمان کو آج شہید کیا گیا ہے نا، اس عثمان کی اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں، اتنی رفعتیں اور اتنی بلندیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو کہا ہے، فرشتوں جلدی چلو، میرے محبوب کے یار کا جنازہ ہے، تم نے پڑھ کے آنا ہے۔